خاص طور پر یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے، چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ۔ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعاً اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے۔ اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے، ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے، جیسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے، ایک میلان ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے، باطنی مجاہدہ، جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں، ذہن میرا یہی رہا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہیں، احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافع بھی اور مالکیہ بھی، سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلظ ہے، اگرچہ بہت بری ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مکروہ ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے، لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے کہ اتنا نازک معاملہ، خاندانوں کی تباہی اور بربادی، ایک انسان شدید غصے کے عالم کے اندر وہ کہہ بیٹھا ہے، تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے؟ اب چونکہ معلوم ہے ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، بہت بلند مقام ہے، وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں، پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاذ تھی۔ میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی، ان تمام جو مکاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے، ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو، تبھی تو اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے، باقی چاروں جو ہمارے مکاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہیں اس پر کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی اور وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی، کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان، نہ عدت میں رجوع، نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے، یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا۔ اب اس پر لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ طرح طرح سے ادھر جا ادھر جا، اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں، چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے، اور میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے، بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر بہرحال یہ تو ہلکا معاملہ، اس لیے کہ اہل حدیث وہ تو اہل سنت ہی میں ان کا شمار ہے، وہ کوئی اہل تشیع میں سے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا ہے، اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیع کے ہاں تو شیعہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء اور مفتی حضرات ہیں ان سے۔ تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا، لہذا میں کہتا رہا بھائی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعتاً کہ 3 طلاقیں جو ہیں ایک وقت میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے طے کیا اور میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو چاروں مکاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے، تو پھر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی، بہت ہی بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں، میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا نہ میرا کوئی فتویٰ، جائیے اور فتویٰ لیجئے، جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا ہو فتویٰ لے لیجئے۔ لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا انشراح ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے، البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعزیر کے درجے میں معین کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ
وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سا سمجھا، لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً 5 سال کی سزا جو ہے قید بامشقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا آدمی کو، معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تعزیر ہو سکتی ہے، جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی برتتے تھے، اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تمہاری نیت 3 کی تھی یا 1 کی تھی؟ اگر وہ کہتا تھا کہ جی نیت بھی 3 ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو وہ طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت 1 ہی کی تھی تو پھر وہ 1 ہی شمار کر لیتے تھے۔ یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بوجھ جو اس شخص کے اوپر جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے، اور بیوی کو کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلظ طلاق دے دی جائے، کیا کرے گی؟ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نیت ہماری 1 کی تھی۔ تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ، تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے، تم نے 3 طلاقیں دیے تو 3 طلاقیں نافذ۔ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے، لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ یہی معاملہ تراویح کا ہے جو اہل حدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا، اس پر اجماع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے ہاں کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، احناف کے ہاں 20 رکعتیں، حنابلہ کے ہاں 20 رکعتیں، شوافع کے ہاں 20 رکعتیں، البتہ مالکیہ کے ہاں کہیں 36 تک کی تعداد بھی ہے، 20 کی رائے بھی اور 36 کی بھی۔ لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا، اجتہاد تھا حضرت عمر کا، انہوں نے نافذ کیا ہے، اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اجتہادات خلفائے راشدین نے کیے، امت اس وقت ایک وحدت تھی، کوئی علیحدہ ملک نہیں تھے، پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے، اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ اسی کے ضمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق ثلاثہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جس قدر تحدید اور تنبیہ آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مکاتب فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے، اسی کو اور اسی پر مجھے انشراح ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد باب اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر ہو، جو 3 طلاقیں بیک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے، تاکہ پھر لوگ جو ہے وہ ایک مسئلہ جڑا عام ہر وقت آؤں وہ تھوڑا جہا بیان کر دیے تاکہ پھر میرے ہی فتوے کی بجائے ہر بندہ اپنے کولوں ہی فتویٰ دے دیا کرے، لکھ کے دے دے کہ 100 باری بھی طلاق دے چکا، 1 ہی ہوئی، وہ نکاح قائم ہے، جب تک 3 حید نہیں گزر جاندے چپ کر کے کر لیا بھی، 3 گزر گئے تو بعد انہوں دا بٹھاؤ دوبارہ نکاح کر دیو، کوئی حلالیاں دی لوڑ نہیں۔ اور ایک کتاب الفقہ والمذاہب الاربعہ اتنے بھی اپنی پنجاب حکومت نے اوقاف نے ترجمہ کرا دیتا، اصل سے مصر چ لکھی عبد الرحمن الجزیری نے کتاب الفقہ والمذاہب الاربعہ کہ 4 اماماں دے مذہب انہاں دا خلاصہ نچوڑ کٹ کے، بہت اچھی کتاب۔ اتنے پھر فرماؤندے کہ جڑا یہ ہے کہ ایک آدمی نے کٹھیاں ہی کہہ دیتا فائزہ طلق رجل 341 342 سال فائزہ طلق رجل زوجته ثلاثا دفعت واحدہ، کٹھا ہی بولیا تے 3 طلاقاں دیتیاں، بیان قال لان تے طالق ثلاثا لازم مانا تقوی من الارض فی المذاہب الاربعہ وهو رأی الجمہور۔ آندے جڑے 4 امام نا تے نال جمہور اے تے آندے بھی ساریاں او دے گل پی گئیاں، 3 ہی ہو گئیاں تے قصہ گیا مک، ہن حل کوئی نہیں۔ جزیری لکھنا پھر وخالفہم فی ذلک بعض المجتہدین، یہ مسئلہ یار کوئی اتفاقی نہیں، سارا اسلام دا یہ مسئلہ، کئی مجتہد اور عالم بڑے بڑے امام تھی یہ خلاف رہے ہیں۔ ہن آلا حضرت بھی لکھ دے تو ہور بھی انہیں جی غیر مقلد جڑے دین چوں باہر ہونا اہل حدیث انہاں دا ہی مسئلہ، اسی دین چوں باہر ہے، جان چھڑاؤنے ہیں، تسی حلالے کرواؤندے جی تے مزے کردے جی، تسی دین چے وہ صحابہ کرام تو ترے آؤندے،
ادو تو کئی لوگ خلاف تو فرماؤں اس بارے کئی مجتہدین خلاف ہے کہڑے کہڑے کا طاؤس و اکرمہ و ابن اسحاق ایڈے ایڈے امام خلاف ہے طاؤس جیسے اور وہ آدھے کوئی نہیں ورا راسم ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انہوں نے سرے سے کھڑا ابن عباس کے ذریعے حضور نے دعا منگی تھی کہ اللہ انہوں قرآن دی سمجھ دے او چوٹی دا کھڑا کہ 3 طلاقاں کوئی نہیں فقالو انہو یقو بی واحدۃ لا ثلاثا وہ کہندے ایک ہوندی ہے 100 دئی جا ایک ٹائم تے ایک طلاق ہونی ہے جہدے بارے اللہ نے موقع دیتا 3 حیض تک تو واپس رہ سکتا گزر جاؤ تو پاویں 10 سال ہو گیا نا دوبارہ بٹھا کے نکاح کر کوئی الجھن نہیں ودلیل ذالک ما روا مسلم ابن عباس اور یہ دلیل ہونا کو اللہ دے رسول دی حدیث ہے قالا کانت طلاق راہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و سنتین من خلاف عمر طلاق ثلاث واحدہ کہ اللہ دے رسول دے زمانے چ بھی ابو بکر دے زمانے چ بھی حضرت عمر دے 2 سال بھی 3 طلاقاں ایک ہوندیاں سی 3 جنیاں نوں کوئی 3 نہیں سی مندا ایک سمجھی جاندی سی فقال عمر الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه انات فرام ذنا ولن حضرت عمر نے آکھیا ہٹ دے کوئی نہیں فرمایا ہن میں ناراضگی چ چاہنا بے ایک کام جے تے اللہ نے انہوں سوچن دا موقع دیتا سی جے بعد نہیں ہوندے ایڈی جلد بازی کر دے فرام ذنا کوئی حدیث نہیں دیتی کوئی والا کاش پھر ہم ان پر جاری کر دے اپنی رائے ناراضگی دی فامزال چلاتی وهذا الحديث 3 في ان المسألة ليس في اجماعی وكذلك یعنی عبد الرحمن الدیری فرماتے ہیں حدیث تیری اکھاں نہیں کھول دی کہ اس مسئلے کوئی اجماع نہیں کہ ساری امت کا ایک مسئلہ واہ کذالک بالکل ایسی بات ہے فین اور ابن عباس و طاؤس و اکرمہ و بعض المجتہدین ایڈے ایڈے امام اور صحابی مندے کہ کو ہوندی ہے ومن القواعد الاصولیۃ المقررہ ان تقلید المجتہد لیس واجب اور جڑیاں دین چ طے شدہ گلاں ہیں انہاں گڑ لکھیا گیا کہ دین کوئی آیت حدیث نہیں آوندی کہ ایک امام تے تجمع رہے ابو حنیفہ مگر رویں شافعی مگر فلا یجب الاخذ برائے مجتہد بیان کیڑا دین سانوں تنگ کر رہا ویسے ہر والے اسے امام دی مندے رہیے وہی نہ اذن یجوز تقلید ای مجتہد من مجتہد الامت الاسلامیہ فی قول ثابتت نسبت ہے اس تو سانوں حق پہنچدا ہر امتی نو کہ جڑے مسئلے جی ویکھے کہ امت دا کوئی عالم ایک مجتہد بھی جڑا دی طرف نسبت صحیح ہے پکا قول لبدا کسی ہور عالم نے ہور ہی فتویٰ دیتا او دے مگر چل سکدا کوئی انہوں روک سکدا نہ بھائی میں تینوں چھڈیا ادھر میرا حل ہے جائز ہے ادھر کہ امت دے مجتہد تو جس مجتہد چاہے پیروی کر لے قول ثابت ہونا چاہیے ومتا ثابت ان ابن عباس قال ذلك فانه يصح تقليده في هذا الراي كتقليد غيره من الائمه المجتهدين آندے جدوں کہ ابن عباس رضی اللہ تو ثابت ہے دلی اللہ دے پیغمبر دعا منگی کہ قرآن دی سمجھ دے ابن عباس نے دے اور حضرت عمر جیسے بلاؤندے آندے ابن عباس چھوٹا ضرور ہے یاد تیرے لیے حضور دی دعا قرآن سمجھ آنا تیرے کو ہونا آندے جدوں وہ کہن جب اختلاف کیا تو کیوں نہیں آدمی دی پیروی کر سکتا الا ان اذا قطعنا نظر التقلید ونظرنا الى الدلیل فی ذاته فاننا نجد قویا جاندے چھڈ بھی دئیے امام اور عالماں نو تے جدوں اسی دلیل تے نظر لائیے کہ ثبوت کس کو پلے جدوں رسول اللہ دا ذکر آ گیا بے آپ دے زمانے چ ایک ہوندی سی پھر انہوں اسی قوی پاؤنے بہت پکا لأن الائمة سلموا جميعا بأن الحال في هذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان كذلك اس گل آندا سارے امام مندے کہ واقعی رسول اللہ دے زمانے چ ہوئی سی ولم یتن احد منهم فی حدیث مسلم اور ایک بھی نہیں دس سکیا بھی مسلم شریف دی حدیث نہیں یار ٹھیک کدوں حضور دے زمانے آندا یا حدیث نوں تسی غلط کر نہیں سکے وکل ما تجب به ان امر معاف عمر و معاف تلکرین لو مبنی علی علم و من الحكم كان مؤقتا الى هذا الوقت نسخ عمر بحدیث اللہ ذکر اللہ آندا سارا تو لے کے دے انہاں دے پلے آ بے ہاں ایت کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں مگر یار جدوں حضرت عمر نے کیتا تے اکثریت نے انہاں دا ساتھ دیتا تے کوئی نہ کوئی انہاں کو ہونا نہ ثبوت بھی حکم وقتی سی جڑا کوئی حدیث ہونی ہے پاویں حضرت عمر نے سانوں نہیں دسی کوئی ہونی ہے نہ پلے آندا کوئی دلیل کہ کوئی ہونی ہے اور لیا جڑی ہے جس نے حضور نے پہلا حکم ختم کیا والدلیل علی ذلک الاجماع تے دلیل ہے اب یہ اجماع ہو چکا سارے عالم میں لأن اجماع صادق یوم اذن الرضا بما عملوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کیتا تے راضی رہے صحابہ دلیل علی ان اقنام بین البے مستندن یہ تو پتہ چل گیا بے انہوں نے مطمئن کر کے کوئی دلیل دیتی ہے ولیسا من الضروری ان نعرف سند الاجماع تے کوئی ضروری نہیں بھی سانوں میں دا پتہ ہوئے کما ہم کرے فی الاصول ولیکن الواقع انه لم یوجد اجماع آندے بالکل غلط بات ہے نہ اجماع ہویا فقد خالفهم كثير من المسلمین بہت مسلمان شروع تو کہندے آئے نہیں ہے مسئلہ ٹھیک ومما لا شک فی ان ابن عباس من المجتہدین الذين هم علیہم المور فی الدین سارے نوں چھڈ آندے ابن عباس خود اس پائے دا کہ دین دا او دار و مدار ہے فتقلید ہو جائز کما ذکرنا اس تو جویں آندا میں لکھ دیتا کہ جڑا یہ مصیبت پھس جائے ابن عباس کا فتویٰ ہے
جا کے اپنی بیوی کر لیا وہ ماپے بھی عقل کرن تے حلالے نہ کراؤندے پھر ولا یجب تقلید عمر فیما راہ اور حضرت عمر کی رائے جیسی کوئی پابند نہیں لأنہ مجتہد وہ بھی ایک مجتہد سی وموافقۃ الاکثرین لہو لا تحتم تقلیدہ تے جے زیادہ لوگوں دے نہ رلے تو ساڈے تے نہیں فرض کردا اللہ انہ یجوز ان یکون قد فعل ذلک تحذیر الناس میری قائد طلاق علی وجہ مغایر للسنہ تے یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عمر نے اپنے زمانے کے مطابق سیاسی سزا تجویز کی ہوئے کہ لوگ ہٹ جان زیادہ دین تو فإن السنۃ ان تطلق المرأة فی اوقات مختلفہ علی الوجہ الذی کرنا بیان پہلا سمجھاؤ ٹی وی تے آ کے مسجد کہ سنی ہوئے بریلوی ہو طلاق پائی ایک کیا اے تین کیوں بکدا تو باجے روندے دی بھی ہوئی کہ نہیں کیوں نہیں صحیح طریقہ سمجھاؤ اسلام طلاق دین دا ایک ہی طریقہ کہ جدوں دینی چاہو ایک دے کے چپ دوجا منہ کڈنا بھی نہیں دینا لکھنا چھڈنی ہوگی تین ہے جس دن گزرا ایک خیر نہیں چھٹ جانی تو کیوں بکواس کری جانا جس پھر کوئی آندا ہو گیا تو کوئی نہیں وہ سنت طریقے نہ فمن یجرا ولا تفلیق دفعہ واحدہ فقد خالف سنہ جن ایک باری تین دیتی وہ سنت کے خلاف کیتا ان سارے مندے کے رسول اللہ طریقہ چھڈتا وجزا هذا ان يعمل بقول رضی اللہ حضرت عمر نے آخیا انہوں سزا دیو مگر یہ آندا سزا سزو کوئی نہیں لوگ جڑے انہوں نے حضرت عمر کی اگر پیروی کی وبالجملہ خلاصہ فإن الذين قالوا ان الطلاق ثلاث بلفظ واحد يكو بواحدہ لا ثلاث لام وجن صدی مختصر بات آندا کہ جنہاں آکھیا تین جڑیاں کٹھیاں دتے ایک آندا انہاں دی بات وجن سی لوہے چلی کیا تے سسری تے سونی ہے تے اللہ نے سوچن دا موقع دیتا گھر اجاڑے وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ وَعَهْدِ خلیفۃ العظم ابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضور دے زمانے چ ہوندا سی ابو بکر دے ہوندا سی 2 سال عمر دے و اجتہاد عمر بعد ذلک خالف فی غیرہ تے بعد حضرت عمر نے اجتہاد کیتا تے خلاف کرن والے بھی رہے کوئی انہوں دے خلاف یہ کہا دین فیض تقلید المخالف کما سے ہو تقلید عمر کوئی حضرت عمر مگر لگتا پھر ایک کسی بن باس مگر لگ کیا دین رکھتا سن واللہ تعالی لم یکلفنا الباس عن الیقین فی الاعمال الفرعیۃ لانه یکون مستحیل جڑیاں فرعی مسائل دین دے نا دین اللہ نے کوئی نہیں آکھا وہی دا انتظار کرو وہ نہیں ہونا ہونی تحقیق یا تحقیق دے مطابق ابن عباس دا قول پکا اے فتویٰ تد دسیا یہ روز لوٹ پیندی 3 طلاق والے بھجے آتے انہوں نے یہ عبارت ہی فوٹو سٹیٹ کرا کے ونڈ دیو کہ 3 طلاق ایک وقت بھائی ایک بے فکر ہو کے جا کے لایا تو ماپے بھی وہ کرنا حلال ہے جے 3 حیض گزر چکے 90 دن کوئی نہ ویکھنی یونین کونسلاں خدا تو ڈر جان توبہ کرن 90 دن اسلام کوئی میعاد نہیں کئی یہ حرام کرا دیں کہ انہوں 3 حیض گزر چکے ہیں یہ 90 دن رو کے وہ گھر کر دیں مؤثر نہیں ہے بالکل زنا ہوں 3 حیضاں دا کی پتا کنے دن مک جانے کدی ہو سکتا جی ہنے طلاق دیتی انہوں حیض آ گیا اور 1.5 مہینے سارے 3 پورے ہو جان کہڑے چکر تسی پے قرآن پاک آندا جنہاں نوں حیض آوندا انہاں عورتاں دی عدت 3 حیض اور کئی ہو سکتا لمبی بھی ہوئے 2-3 سال جا کے 3 حیض پورے ہون ادوں تک وہی میعاد جنہاں نوں حیض نہیں آوندا انہاں دی 3 مہینے قرآن دے بالکل خلاف ایوب نے قانون سازی کر کے آپ بھی دین دا بوٹا پٹیا تے یونین کونسلاں بھی غلط لگی 90 دن دی میعاد 3 مہینے دی صرف انہاں عورتاں دی ہے جنہاں نوں اجے چھوٹی ہون پاروں یا بڑھاپے دی اس عمر نوں پہنچ گئیاں کہ انہاں نوں حیض نہیں آوندا وہ 3 مہینے جنہاں نوں حیض ہے وہ تھوڑے دناں پورے ہون زیادہ ہون بلکہ اس بارے چ امام مالک تو سوار شیعہ تو سوار باقی ڈب گیا اماماں نے ممتدد دہر دے توہر دے بارے کہتا بے جے او دا کام لمبا نہ 30 سال چن پورے ہوندے تے انہاں انتظار کر یہ بھی فتویٰ فقہ حنفی اور شافعیاں دا بالکل غلط ہے اینی مدت ہے ہو سکتا ہے ادا ہی کہ 3 ہے اینے عرصے مگر یہ عدت کوئی نہیں یہ جدی عدت ادا دی بگڑ جائے نا وہ امام مالک سچے تے امام جعفر صاحب 1 سال زیادہ زیادہ تسی ویکھ لو پہ 3 مہینے دا جے استعمال ہے حمل دا 9 مہینے ہونے نا جدوں سال ہو گیا ہن کوئی ضرورت نہیں قصہ ختم تو بہرحال مسئلہ جڑا تہاں دسیا اے موتی ہے جڑے لٹا رہے ہیں بیوقوفاں دے کام دے نہیں کہ مذہب کسی دی پابندی نہیں مذہب اللہ نے جو اتاریا رسول اللہ نے اتاریا وہی ہے اور یہ جہد آسانی ہوئے امت کے مسئلے حل ہوندے جان وہ کوئی عالم اور امام ہے بسم اللہ بسم اللہ کسی مفتی کے پاس جاؤ طلاق کا فتویٰ لینے نا پہلے ہدیے دے دو تو اگر وہ 2 نمبر آدمی ہوگا نا تو وہ آپ کی مرضی سے جواب دے گا 1 نمبر ہوگا تو ہدیہ دو یا نہ دو وہ جواب وہ دے گا جو کس کے مطابق ہوگا شریعت کے مطابق تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے خیر آخرت بھی آئے گی ایک دن یہ جو 3 طلاقیں دے کے 1 کروا کے لے آتے ہو نا اہل حدیث علماء سے یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن ہاں یہ بتا دوں کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ
زنا کی اجازت دے دے. 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام. کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. 100% غلط ہے. کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو, لائیو کیمرہ آن کر دو, میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے ایک اہل حدیث عالم کو یہ اپنے طلاق کے مسائل پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا. میں نے کہا حضرت اس کا جواب دیں. کہنے لگے یار یہ 1400 سال سے اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, 1400 سال سے اختلافی نہیں ہے. صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا, بعد میں چند لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اہل حدیث علماء کے احترام کے باوجود, میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے یا گمراہ ہے, میں یہ دعوے نہیں کرتا. ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے. وہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. یہ بہت زیادہ یورپ میں, امریکہ میں بہت پھیل گیا یہ مسئلہ. کوئی دلیل نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں. وہ بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, غلطی ہو گئی, اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں. طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ مفتی نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا. وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں, ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو. مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے. رہا مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے, فلاں صحابی کا, دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں. شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا. ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے, اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں. تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا. روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں اور کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا. وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. بہت لوگ طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھا ہوا ہے اور جب ان سے کہو تو کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے خود سنا ہے. قرآن و سنت اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. صحابہ کے فتاوی ہیں, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے, انہوں نے کہا کہ اکٹھی دی ہیں تو ایک ہو گئی ہیں. تو زبان پہلے سوچ سمجھ کے استعمال کرو, غصے پہ کنٹرول کرو. اور اگر زبان سے یہ فائر ہو گیا ہے تو اب بیویاں حلال فتوے لے لے کے حلال نہیں کراتے پھرو. اور خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے اس کو بائیکاٹ کریں. بولے یہ تمہارے لیے نامحرم عورت ہے, تم کس بیس پہ اس کو رکھ رہے ہو؟ کیونکہ خدا کا غضب پھر سب پر آتا ہے. کھلے عام ایک معاشرے میں جرم ہو رہا ہے اور آپ اس میں جناب اس میں کمپرومائز کر لیں, یہ غلط ہے. آپ بائیکاٹ کریں. جہاں ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنے کا حکم ہے وہاں اللہ کے لیے بغض کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. اللہ سے محبت جب ہی کامل ہوتی ہے جب محبوب کے لیے محبت بھی رکھی جائے اور محبوب کے لیے نفرت بھی کی جائے. ایک کام نہیں ہوتا کہ صرف محبت تو محبوب کے لیے ہو رہی ہے لیکن محبوب کے لیے نفرت کرنے کا بھی حکم ہے. تو اس طرح تو یہ معاشرہ ہمارا آہستہ آہستہ بالکل لبرل ہو جائے گا. کیونکہ اہل حدیث کے تو اتنے اقوال ملتے ہیں آپ کو. وہ تو کہتے ہیں, ان میں کہتے ہیں, بعض اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہوتی ہیں, بعض کہتے ہیں اکٹھی 3 ایک بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے ہم بستری کر لی بیوی سے طہر میں تو ایک بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں دوسرے طہر میں ہوگی بشرطے کہ پہلی سے رجوع کیا ہو. تو اتنے سارے اقوال ہیں اور کسی پر بھی کوئی قرآن و سنت میں مضبوط دلیل نہیں ہے. اس لیے چاروں اماموں کا فقہ مذہب ہے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں اماموں کا متفقون علیہ قول ہے. محدثین کا یہ, امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ 3 اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. محدثین کا بھی یہ مذہب ہے, صحابہ کا بھی ہے, تابعین کا بھی ہے. کہاں سے آپ نے یہ مسئلہ نکال لیا؟ تو اللہ کی حدود سے دیکھو, دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں تو لوگ طوائف خانے بھی جا رہے ہیں, صبح شام زنا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا وہ قیامت ہے. بار بار اللہ بار بار کہتا ہے انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم سزا اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے سزا کا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. خدا کے غضب کو دعوت مت دو. پہلے لوگوں میں بڑی غیرت ہوتی تھی, اب اپنے ذاتی معاملات میں تو بڑی غیرت ہے. کوئی آپ کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھ جائے دشمنی پہ اتر آؤ گے, خونی رشتوں کو ختم کر دو گے. وہاں صلہ رحمی یاد نہیں آتی کہ رشتہ داری جوڑنی ہے. لاکھ روپے پہ لوگ
منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جہاں شریعت کا مسئلہ آئے گا, میں لوگوں کو کہتا ہوں 3 طلاقیں دیکھے آپ کے بیٹے نے رکھا ہے, اپنے بیٹے کو گھر سے نکالو. کہتے ہیں نہیں میرا خون ہے, میرا جگر ہے. میں کہتا ہوں آپ کے بھائی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے, بائیکاٹ کرو بھائی کا. کہہ رہے نہیں میرا جگر ہے, میرا خون ہے. یہ جگر یہ خون قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اس سے تو کلچر خراب ہو رہا ہے. آپ جو اسلامی ایک تعلیمات صدیوں سے چلی آ رہی ہے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. میرے بیٹے کے ساتھ جھگڑا تھا, میری بیوی درمیان میں آ گئی, میں نے اس کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا. میں غصے میں تھا, طلاق ہو گئی. غصے میں ہوں یا نرمی میں ہوں, طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. ایک نکاح ہے, ایک طلاق ہے, ایک کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر کوئی مذاق میں بھی بیوی کو طلاق دے, طلاق ہو گئی. غصے میں بھی طلاق دے, طلاق ہو گئی. آپ کا دوسرا سوال, تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے, اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں, مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں, سوسائٹی میں, ایک طلاق بدعت, طلاق 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 ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن, جو طلاق دو, ایک ماہ رکو حیض کے لیے, پھر طلاق دو, پھر رکو, پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن, جو بالکل صحیح طریقہ ہے, جو قرآن شریف کی ہے, طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ, 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے, کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے, اور کئی علماء میں اختلاف ہے, لیکن علماء میں اختلاف ہے, رہیں گا ایک منچ پائیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں, قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک, اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں, تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا, بولے آپ کو نمک کم چاہیے, معاملہ سلجھ جائے گا, بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو, ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے, ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں, آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے, اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو, جب آپ غصے میں طلاق مت دو, شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو, اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے, الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے, تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے, آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر
وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر. نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال تو ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا، اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. اب ایک قصہ جو آپ نے پوچھا نہیں، جو مجھے خود ہی چھیڑنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق ہوگی ہی نہیں، یا پھر کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ دین کے خلاف ہے، حرام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو کوڑے لگا کے اس کی پیٹھ زخمی کرتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ طلاق و مرتان، کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے، سنت سے آپ کو پتا چل گیا کہ کس وقت کس حالت میں طلاق دی جائے گی. لیکن جب لوگ کسی بھی حق کو مس یوز کرتے ہیں یا کسی بھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی تھوڑی سی اس پر تحقیق یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق بولنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے.
یہ جو کہا گیا نا کہ طلاق مرتان، تو یہ نہیں کہا گیا طلاق طلقتان. طلقتان کا کیا مطلب ہے؟ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں. اب اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک وقت میں 2 طلاقیں، تو پھر 2 دفعہ بولے نا، 3 بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 3 شاید اس لیے بولتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب بسانا نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی تو ضرورت ہی نہیں. پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو، آپ دیکھیے کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منع ہے. تو کہاں یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دفعہ کہہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے، یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے. اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئیں؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی. حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی، لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے، لہذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیں گے. تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولتا تھا اس کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا اور لوگوں نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا. تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈریں اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں. لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنائے جانے کے لیے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بالکل الگ کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو پھر وہ واقع بھی ہو جائے گی، یعنی اس میں پھر شوہر کی نیت کا دخل ہوگا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو 1 شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ میں 3 کیا 1000 دفعہ بھی بولے تو 1 طلاق شمار ہوگی، کیونکہ وہ 1 بار ہے. طلاق مرتان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1 بار. اور مرتان 2 بار، 2 دفعہ لفظ بولنا نہیں بلکہ 2 الگ الگ مواقع پر دینا اور پھر بائن کے لیے تیسرے الگ موقع پر طلاق دینا. اور جیسے کہ سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ طلقوہن لعدتہن، اور اگر ایک ہی دفعہ میں طلاق بائن ہو جائے تو وہ عدت کا تو پھر کانسیپٹ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق تو مرد کے پاس رہا ہی نہیں اور سوچنے سمجھنے کا بھی وقت نہیں رہا. اور خاندانی نظام جو ہے وہ اتنی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان ایک ہی جھٹکے سے ختم کر دے اور بچوں کا مستقبل اور سب چیزیں داؤ پہ لگا دے. اور پھر لوگوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ اس خرابی کے بعد ایک اور خرابی شروع ہوئی کہ حلالہ کرانا شروع کر دیا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر پہلا صدمہ طلاق کا اور دوسرا صدمہ ایک اور اجنبی شخص کے پاس جا کے رہنے کا اور پھر اس سے دوبارہ طلاق لینے کا اور پھر واپس اس گھر اس کے ساتھ. تو یہ کس قدر ذہنی اور عملی پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی مسائل میں سے ہے اور اس میں جو قرآن کا طریقہ ہے، جو سنت کا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے اور لوگوں نے اس کو کس طرح مس یوز کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس میں علماء کا اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے کہ اگر کوئی یہ نیت رکھ کے دیتا ہے تو پھر اس مرد ہی کے اوپر ہے کہ اس نے کیا سوچ کے دیا تھا، ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کا یا غصے میں محض ایسا کیا اور ایک ہی مراد اس کی تھی دینا. تو پھر چونکہ یہ قانونی معاملہ ہے پھر یہ کسی قاضی کے سامنے جائے گا، اس لیے اس حکم کو پڑھ کر آپ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوئے. یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو مفتی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کہ آپ اٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے،
میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں، یعنی احادیث تو جتنی تقریباً تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جو میجورٹی تھی، کہ شاید کوئی اکا دکا مس ہوئی ہو، لیکن لوگوں کی جو رائے اور بحث ہے وہ کافی طویل ہے اس معاملے میں۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین جو ہے وہ بہت واضح اور کلیئر دین ہے۔ آیات پورا مقصد بتا رہی کہ طلاق کا پروسیجر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح طور پہ پتہ چلتا ہے۔ اگر اس طریقے کو فالو کیا جائے حضرت عمر کی سنت کو چھوڑ کر، تو اسی میں بھلائی، اسی میں وہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ جو رخصت رکھی گئی اور جس طرح اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام کو بنانے میں سنجیدگی، وہ اسی طریقے اور پروسیجر پہ پوری ہوتی۔ تو اس میں آپ مختلف کتابیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مزید اس معاملے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں مزید اتنی ڈیٹیل میں جانے کی دو لوگوں کو ضرورت ہو سکتی۔ نمبر ایک، جس کو خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے سے واسطہ پیش آئے۔ نمبر دو، جو مفتی یا قاضی بننا چاہے۔ تو اس نے خدا کو جواب دینا ہے، لہذا پورے شرع صدر کے لیے ساری بات کو پڑھے۔ لیکن عامت الناس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا کہ اصل چیز ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے اس معاملے میں۔ اب دیکھیے کہ تقریباً 7 اسلامی ملک ہیں جس میں یہ قانون باقاعدہ نافذ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو اس کی طلاق جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا۔ میں آپ کو ملکوں کے نام بھی بتا دیتی ہوں۔ 7 اسلامی ممالک جن میں مصر، سوڈان، اردن، مراکش، عراق، شام اور پاکستان شامل ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کرنے کا قانون نافذ ہے، یعنی قانون موجود ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو کیا شمار کیا گیا؟ 1 شمار کیا گیا۔ آپ کے مقابلے میں حضرت عمر کا اجتہاد ایک وقتی ضرورت تو پوری کرتا ہے، مگر آپ کے قانون کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مسلم کی صحیح روایت میں وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی 2 سالوں میں یہی قانون نافذ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے اجتہاد کے بعد بھی کبھی امت کا اس پہ اتفاق نہیں ہوا کہ ہاں ایک ہی وقت میں 3 بولنے سے 3 ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح یہ جو حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کیا تھا وہ لوگوں کو ایک خرابی سے روکنے کے لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بطور سزا تم پر نافذ ہو جائے گا، لیکن وہ ایک وقتی ضرورت تھی، وہ ایک مستقل قرآنی حکم اور ایک سنت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال باقی مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں طرح کے دلائل کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، جو چیز کلک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 اسلام میں جو مقصد ہے شادی کا، اس کے قریب تر کیا بات ہے، عورت کے حقوق کی ادائیگی یا ایک گھر کو بچانے کے لیے کیا چیز درست ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن اور سنت کا طریقہ کیا ہے۔ اہل حدیث 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں اور قرآن سے حوالہ دیتے ہیں۔ قرآن سے کہاں سے اہل حدیث نے حوالہ دینا ہے؟ اتنا سیدھا کام ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ کٹھی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوں گی۔ قرآن میں صرف طلاق کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے پہ کرنی ہے۔ اب یہ انٹینڈڈ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے پر طلاق نہیں دیتا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو وہ ہمیں سنت سے، صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کٹھی 3 طلاقیں دے دے تو اس کی شمار ہو جائیں گی، اگرچہ یہ خلاف سنت ہے، گناہگار ہوگا، یہ بدعت ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اس کی مثال آپ صحیح مسلم میں حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عبداللہ ابن عمر نے دے دی تھی تو نبی علیہ السلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا، تو وہ پھر تبا تابی پوچھتا ہے کہ ان کی وہ پہلی
طلاق شمار کر لی گئی تھی تو انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں تھا، وہ شمار کی گئی. حالانکہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے اسٹیبلش ہو جائے گی. تو صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اہل حدیث بھی صرف ابن تیمیہ کے بعد کے اہل حدیث ہیں جنہوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا، وہ بھی سارے نہیں. مثلا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی وہ 3 طلاق ایک مجلس کی، اس کو 3 ہی تصور کرتے تھے. اب اس میں یہ مانا کرنا کہ جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جس کو طلاق نکاح کا مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا بیاہ کیوں کرایا تسی؟ کٹھی 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے. ایک طلاق دی ہے تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ گزر گیا تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر بیوی کی مرضی بھی شامل ہوگی، ایکس بیوی کی، وہ ایکس ہو چکی ہے. اب وہ چاہے تو کسی اور مرد سے شادی کرے چاہے آپ سے. اگر 1 یا 2 طلاقیں، 3 ہوئی تو پھر تو گیا کام. ایک طلاق دی ہو 3 مہینے گزر جائیں، باقی 2 نہ بولی ہوں، 3 مہینے گزرنے کے بعد طلاق ہو جائے گی. طلاق بائن بن جائے گی. وہ طلاق تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس میں نکاح کرنا پڑے گا. طلاق بائن جب ہو جائے گی نا 3 طہر، یعنی عورت کو 3 دفعہ پیریڈز آ کے وہ پاک ہو، یہ قرآن میں لکھا ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد جب وہ طلاق بائن ہو جائے گی پھر نیا نکاح ہوگا. 3 مہینے کے اندر اس عورت کو آپ اپنے گھر سے بھی نہیں نکال سکتے. جی وہ یعنی طلاق تو اس سے ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی، رجوع کی پاسبلٹی موجود ہے. لیکن 3 مہینے جب کراس کریں گے نا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی، طلاق بائن ہو جائے گی. اب نکاح بھی نیا کرنا پڑے گا. 3 مہینے کے اندر نکاح نیا نہیں کرنا پڑے گا، صرف رجوع کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رجوع.